الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 تا 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 تا 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، نہ بناؤ تم ان لوگوں کو کہ جو بناتے ہیں دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، تمسخر، مذاق، جو بناتے ہیں تمہارے دین کا مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اے ایمان والو، نہ بناؤ تم لوگ کافروں کو دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم اذان دو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اتخذوها، یہ لوگ بناتے ہیں اذان کا، ہزوا، مذاق، تمسخر، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ لوگ قوم، ایسی قوم ہے کہ لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتی، سمجھ نہیں رکھتی.
سمجھتی نہیں ہے۔ پچھلے رکوع کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کہ آپس میں تو وہ دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست مخلصانہ طور پر کبھی بھی وہ نہیں بن سکتے۔ تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہود و نصارہ کو تو دوست نہ بنانے کا حکم ہے، دوسرے کافروں سے دوستی لگانا جائز ہے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، مشرکین سے، اور اسلام کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب مذاہب کہ ان سے دوستی لگانا جائز ہے۔ صرف قرآن میں تو یہود و نصارہ سے دوستی لگائے جانے سے منع فرمایا ہے، باقی کافروں کے بارے میں نہیں بیان کیا۔ نہیں، اللہ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا اور فرما دیا والکفار اولیاء، کافروں کو بھی دوست نہیں بنانا۔ یہود و نصارہ کا الگ سے ذکر کر دیا، اور اسلام کے علاوہ جو شخص بھی جس مذہب کو بھی اختیار کرے، چاہے وہ ہندو بن جائے، چاہے وہ سکھ بن جائے، چاہے وہ کسی اور مذہب کو، بے شمار مذاہب ہیں، بدھ مت ہیں، آتش پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، تو جتنے بھی کافر ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں۔ اسلام کے علاوہ جس مذہب کو بھی اختیار کریں گے تو اللہ نے فرمایا ان سے بھی دوستی نہیں لگانی ہے، ان کو بھی دوست نہیں بنانا۔ اور وجہ کیا بیان کی کہ دوستی کیوں نہیں لگانی؟ وجہ یہ بیان کی اس لیے کہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں، اور دین میں جس طرح کہ 5 گانا نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے جس طرح تم اپنے کانوں میں مؤذن جو ہے انگلی ڈالتا ہے، یہ مذاقاً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اور جس طرح تم اذان میں دائیں بائیں چہرہ پھیرتے ہو، یہ لوگ بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہوئے دین کا دائیں بائیں انگلیاں ڈال کر کانوں میں چہروں کو پھیرتے ہیں اور عجیب انداز اور حرکتیں اختیار کرتے ہیں۔ اور جب تم نماز پڑھتے ہو جس طرح تم رکوع اور سجود کرتے ہو، قیام کرتے ہو، یہ مذاقاً اس طرح کا رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے عجیب و غریب یہ حرکتیں کرتے ہیں مذاقاً کہ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کی نماز، یہ ہے مسلمانوں کے اذانیں۔ تو وہ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے تم ان لوگوں کو اپنا دوست کبھی نہ بناؤ۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے قریب زمانے میں، جب وفات پائی تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی، تو جنازہ پڑھنے والوں نے خود ان کی قبر سے خوشبو کو سونگا۔ تو یہ بتلاتے ہیں کہ 1935 میں پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، گجرانوالہ میں یہ رہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ گجرانوالہ میں ایک سینما گھر تھا جو کہ ایک ہندو کا تھا، اور ہندو نے اشتہار لگا دیے، تشہیر کر ڈالی، اعلان کر ڈالے کہ سینما گھر کے اندر حج
کی فلم دکھائی جائے گی، سینما گھر میں حج کی فلم دکھائی جائے گی۔ جب یہ بات اس نے کہی، اعلانات کرائے، تو پھر کیا ہوا؟ تمام مسالک کے لوگ جمع ہوئے، جن میں اہل حدیث بھی تھے، مکتبہ بریلوی بھی تھے اور مکتبہ دیوبندی بھی تھے۔ تمام مسالک کے لوگ جمع ہوئے اور سب نے مل کر اس فلم کے خلاف احتجاج کیا، جلوس نکالے اور احتجاج عام ہوا، خوب کھل کر احتجاج ہوا۔ اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی اور انگریز غالب تھے ہندوستان پر، پاکستان بنا نہیں تھا۔ جب احتجاج ہوا تو انگریز نے احتجاج کو دیکھتے ہوئے، جلسوں کو دیکھتے ہوئے اس فلم پر پابندی لگا دی، روک دیا گیا، بین کر دیا گیا کہ فلم نہیں دکھائی جائے گی۔ چنانچہ فلم رک گئی، سینما گھر کے اندر فلم کو نہیں دکھایا گیا کہ یہ احتجاج میں کیا کہا گیا کہ یہ ہمارے فلم کو دکھانا یہ شریعت کے خلاف ورزی کرنا ہے، دین میں اس کی اجازت نہیں ملتی اور یہ ہمارے عبادات کا مذاق اڑانا ہے فلم کا دکھانا۔ تو احتجاج میں یہ باتیں کہی گئی۔ خیر، انگریز نے اس فلم پر پابندی لگا دی، انگریزوں نے۔ جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد فلم خانہ خدا کے نام سے بنے، پاکستان بننے کے بعد، اور سینما گھر میں دکھائے جانے کے اعلانات ہوئے، خانہ خدا کے نام سے فلم بنی۔ شیخو پورہ میں ایک جلسہ ہوا، اس جلسے کے اندر جو صدر تھے وہ حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس میں مہمان خصوصی اور خاص خطیب مہمان جو بلائے گئے وہ مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ تو جب یہ جلسے کی صدارت کر رہے تھے تو لوگوں نے پرچیاں بھیجنا شروع کی، جس طرح عام طور پہ بھیجتے ہیں، کوئی اپنی پیغام دینا ہو، میسیج دینا ہو، تو ایک پرچی ایک شخص نے بھیجی اور اس پرچی پر لکھا تھا کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اور جب فلم دکھائے جانے کے بارے میں ہندو نے اعلانات کیے تو مسلمانوں نے احتجاج بھی کیے، جلسے بھی نکالے، جلوس بھی نکالے، یہاں تک کو فلم دکھائے جانے سے روک دیا گیا، بین کر دیا گیا فلم کو۔ اب کیا ہو گیا؟ جب پاکستان بن گیا، اب تو مسلمان ہی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، کل پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، تو اب کیوں نہیں علماء احتجاج کر رہے ہیں، جلسے نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں؟ یہ اس پرچی پر لکھا تھا۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ تعالی عنہ بڑے حاضر دماغ تھے، انہوں نے پرچی کو دیکھا تو فوراً اسے پکڑ لیا اور پڑھا، اور پھر بات کہی لوگوں کے سامنے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ علماء آواز نہیں اٹھا رہے، علماء جلسے نہیں کر رہے، جلوس نہیں نکال رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات حقیقت میں یہ ہے، پہلے سوتیلی ماں تھی، اب حقیقی ماں ہے۔ اصل میں پھر سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی، حقیقی ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو کتنا بھی مار لے کوئی نہیں بولتا، وہ کہتا ہے اس کا اپنا بچہ ہے، اور وہ بھی دھڑالے سے مارتی ہے بغیر خوف و خطر کے کہ میرا بچہ ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میں مجھے مارنے سے روکے۔ تو بے دریغ، بے ڈر اور خوف کے وہ اپنے بچے کی خوب پٹائی کرتی ہے حقیقی ماں۔ اور سوتیلی ماں اگر بچے کو مارے گی بھی تو وہ ڈرے گی، وہ ڈرے گی کہ لوگ کہیں گے دیکھو سوتیلی ماں ہو کر بچے کو یوں مار رہی ہے، بچے پر ظلم کر رہی ہے۔ تو سوتیلی ماں اپنے یعنی سوتیلے بیٹے کو مارتے ہوئے ڈرے گی کہ لوگ
عجیب باتیں کریں گے، سوتیلی ماں ہو کر پیار نہیں کرتی، بچے پر ظلم کرتی ہے، پٹائی کرتی ہے۔ تو یہی حال اب ہم لوگوں کا ہو چکا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے ہماری سوتیلی ماں تھی، برطانیہ کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو جب لوگ احتجاج کرتے، جلسے جلوس نکالتے، علماء آواز اٹھاتے، تو وہ لوگ ڈرا کرتے تھے، وہ لوگ ڈرا کرتے تھے اور فوراً ایکشن لیا کرتے تھے۔ اور آج اب ہماری حقیقی ماں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ اب ان پر کتنے ہی جلسے کیوں نہ نکال لیں، کتنے ہی جلوس کیوں نہ نکال لیں، کتنی آوازیں کیوں نہ کر لیں، تو ان لوگوں پر جلسے جلوسوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم لوگ بھی دیکھتے، آج بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، جتنے اب جلسے ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے کبھی اتنے جلسے ہوتے ہوں۔ اور بڑے بڑے جلسے، ہر تنظیم ہر تحریک بڑے بڑے جلسے کرتی ہے، اور ایک ایک ہفتے میں، دو دو ہفتوں میں، ایک ایک ماہ میں کئی جلسے کرتے ہیں، اور عوام اتنی ہوتی ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ عوام کی انتہا حد نگاہ عوام ہوتی ہے، خوب جلسے ہو رہے ہیں، خوب جلوس نکل رہے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا کسی پر۔ بات یہ ہے کہ اب ہمارے اوپر ہماری حقیقی ماں مسلط ہو گئی۔ پھر مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آج ہماری اسمبلیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں، ہر ایک آواز اٹھاتا ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ کوئی مل کا مالک ہے تو اپنی مل کے لیے آواز اٹھائے گا کہ میری مل پر کوئی زد نہ پڑے۔ کوئی کاشتکار ہے تو وہ اپنی کاشتکاری رقبے کے لیے، زمینوں کے لیے کہ ڈر کی وجہ سے حق بات کو بیان نہیں کرے گا۔ اور کہ ہر ایک کو اپنے مفاد پیش نظر ہوتے ہیں، کسی کو اپنے عہدے پیش نظر ہوتے ہیں، کسی کو اپنے مل، کارخانے، زمینیں یہ پیش نظر ہوتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے حق بات کو بیان ہی نہیں کرتے، آواز ہی نہیں اٹھاتے، اور اٹھاتے ہیں تو ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اگر کوئی اٹھانے والا بھی ہو۔ تو آج ضرورت ہے، مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اس وقت کے زمانے کی بات ہے جب پاکستان کو بنے ہوئے چند عرصہ گزرا، چند زمانہ گزرا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا کہ آج ضرورت ہے افغانستان کے ڈنڈے کی طرح کہ وہاں کی حکومت پاکیزہ حکومت ہے، شرعی نظام قائم ہے، وہاں کوئی داڑھی نہیں منڈوا سکتا، وہاں کوئی رشوت نہیں لے سکتا، وہاں کوئی زنا نہیں کر سکتا، وہاں کوئی شراب نہیں پی سکتا، وہاں کوئی چوری نہیں کر سکتا، وہاں کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ تو جس طرح پاکیزہ نظام وہاں بن چکا ہے، وہاں اسمبلیوں میں نظام پاکیزہ ہے اور بہترین ہے۔ یا ہماری اسمبلیاں جو ہے مچھلی بازار بن چکی ہیں، کبھی جوتے اٹھا کر مار رہے، کبھی جو ہے ایک دوسرے کا استہزاء کر رہے، کبھی ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ رہے۔ یعنی اسمبلیوں میں یہ حال ہو رہا ہے جس طرح جاہلانہ قوم کرتی ہے، اس طرح کی حرکتیں ہماری اسمبلیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ حکومت کیا چلائیں گے؟ انہوں نے ملک کا مفاد کیا سوچنا ہے؟ تو آج جو ہے جو بھی حکومت کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنے مفاد پیش نظر ہوتے ہیں، اپنا عہدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ کا دین اس ملک کا اندر کس طرح زندہ ہو جائے، نظام شریعت کس طرح اس میں نافذ ہو جائے، اس چیز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی موت کو ہر ایک بھول چکے ہیں۔ تو حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ڈنڈے کی ضرورت ہے، احتجاج اور جلوس یہاں پر کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان بنا تھا، اور آج دیکھ لو آج کے حالات ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر آج کے حالات ہو چکے ہیں۔ تو خانہ خدا جو فلم بنی اور وہ سینما گھروں میں دکھائی گئی، وہ ہماری حکومت اسے روک نہ سکے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کیوں نہیں لگانی، کیونکہ یہ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ ہوں یا دنیا بھر کے کافر ہوں، تم نے کسی سے دوستی نہیں لگانی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو وہ ڈرے اللہ سے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے سے۔ اور مذاق اڑایا جائے تو خاموش رہنے سے۔ آج میرے باپ کے خلاف کوئی بکواس کر دے، گالی دے دے، مجھے غصہ آ جائے،
آج میری ماں کا کوئی مذاق اڑائے مجھے غصہ آ جائے۔ آج کل ایک واقعہ دیکھا کہ ایک شخص نے چند نوجوانوں کے باپ کو گالی دے دی۔ جب گالی دی تو ان نوجوانوں نے جن کے باپ کو گالی دی گئی انہوں نے اس شخص کو پکڑا، اس کے کپڑے پھاڑے اور ننگا کر کر اس کو گھر بھگا دیا۔ خوشی کا موقع تھا، اسے برہنہ کر کر اسے گھر بھگا دیا۔ باپ کے خلاف گالی کو برداشت نہیں کر سکے۔ اور دین یار ہمارے باپ اور ہماری ماں سے بھی بڑھ کر یہ زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ شریعت اسلام، نبی، یہ قرآن، یہ سنت، یہ احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ رب العزت کے احکامات، یہ ہمارے لیے ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارے خاندان، ہماری رشتہ داریاں، ان سب سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ ہے یہ دین۔ اور دین کا کوئی مذاق اڑائے، اس کا کوئی استہزاء کرے، ہم لوگ خاموش رہیں تو ہم مومن نہیں ہیں، ہمارا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے۔ اور جس کو جو یہ دیکھے کہ دین کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن اور سنت کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں درد پیدا نہ ہو، تکلیف پیدا نہ ہو، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ڈرو اللہ سے، اور جہاں مذاق اڑایا جائے وہ تمہاری کیفیتیں ہونی چاہیے کہ تمہاری طبیعتیں مچلنا شروع ہو جائے۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے بھرے مجمعوں میں، ایسے مجمع جو مسلمانوں کا مجمع ہے اور نبی کی بیٹیوں کا مجمع ہے، جہاں پر بے پردگی کی جا رہی ہے، بے حیائی کی جا رہی ہے، اور سرعام یہ کہا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے 14ویں صدی کا پیغمبر آ چکا ہے اور کوئی مسلمان بولتا نہیں ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے آزاد کرنے کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں، تو اور کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کسی کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان جلسوں میں جلوسوں میں مسلمانوں کا ٹھاٹا مارتے ہوئے مجمع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور وہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، جن کی یہ باتیں کھلا اپنے کانوں سے سنیں اور پھر بھی ان کی طبیعتیں نہ مچلے، ان کے دلوں میں درد پیدا نہ ہو، تکلیف پیدا نہ ہو۔ یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں، اب تک ہم غلامی کی زندگی بسر کرنے آئے، اور مسلمان اس پر بھی دلیلیں پیش کریں، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، جو اس پر بھی خوش ہوں یہ باتیں سن کر۔ اللہ رب العزت فرما رہے تمہارے دین کا مذاق اڑایا جائے اور تمہارے دل میں ڈر پیدا نہ ہو، اور تمہارے دل میں تکلیف پیدا نہ ہو، اور تم جو ہے اس کے خلاف آواز نہ اڑاؤ، ان لوگوں سے دوستیوں کو نہ توڑو، ان لوگوں سے تعلقات کو نہ توڑو، تو تم اپنے ایمان کی فکر کرو، تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جو ان سب باتوں کو سنتے ہوئے بھی تم ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، ایسے لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب